الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من قرأ القرآن وقرأه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدوروں کی کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی اس دیش میں صدیوں سے اس دیش میں صدیوں سے پریشان ہے ہم لوگ بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہے ہم لوگ بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہے ہم لوگ. پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا مینار و قلعہ تاج کوہن کس نے دیا تھا بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا تاریخ میں ہم چاند تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے. محمود سے آزاد سے انسان ہمیں تھے اشفاق و حمید و نصیر خان ہمیں تھے لائے تھے جو آزادی کا طوفان ہمیں تھے ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہمیں تھے قربانی کے رشتے کو قربانی کے رشتے کو بھلا توڑ دے کیسے کم بخت زمیں ماں ہے سے چھوڑ دے کیسے کم بخت زمیں ماں ہے سے چھوڑ دے کیسے. فاتحانہ مکائے سر جھکائے چشم نم امن کا اعلان کیا نادم ہوئے اہل وطن امن کا اعلان کیا نادم ہوئے اہل وطن. ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف ہند بو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف. تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مرد و زن. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں. ان سے پہلے ماحول کو بنانے کے لیے
آپ کے اندر بے چینی کو دور کرنے کے لیے میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل ہوں. اگر آپ نے ادب سے سن لیا بسم اللہ اچھا ہو جائے گا. درمیان جلسہ جو جلسے کا خلاصہ ہے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے حوالے سے آ رہا ہے، اس میں بڑی مدد ملے گی انشاءاللہ. آپ لوگ بیداری کے ساتھ سنیں گے. میں آپ کا تھوڑا سا جائزہ امتحان سے سوالوں سے لینا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ کو ٹٹولنا چاہتا ہوں. آپ لوگ بیداری کے ساتھ سنیں گے. تھوڑا وقت آپ کا قربان ہو جائے. میں آپ کا مہمان ہوں، آپ ہمارے میزبان ہیں. میزبانی کا حق ادا ہو جائے گا. دعا کیجئے اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین پر انڈا دیتا ہے، گھونسلے میں انڈا نہیں دیتا، انڈے پر بیٹھتا نہیں ہے، انڈے کا نشانہ لیتا ہے، انڈا پھٹتا ہے، اس سے بچہ نکل آتا ہے؟ وہ کون سا پرندہ ہے؟ اس کی نگاہ کا یہ اثر ہے کہ وہ انڈے پر بیٹھتا نہیں ہے، اڑ کر کے نشانہ لیتا ہے، نگاہوں کے اثر سے انڈا گرم ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بچہ نکل آتا ہے. وہ کون سا پرندہ ہے؟ دوسرا سوال ہے وہ کون سا قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ اور قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ اور قرآن کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ آخری سوال میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا محل ہے جو سونے کا ہے، چاندی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، سونے اور چاندی کا محل ہے، اس میں کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے، لیکن وہ پھٹتا ہے، اس سے زندہ مخلوق باہر نکل آتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہاں سے لے کر کے وہاں تک بیدار ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے زندہ دلی کا ثبوت دیجیے، انشاءاللہ یہاں سے بیدار رہیں گے. میرا ایک سوال تھا، وہ کون سا محل ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، اس میں کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے، محل ٹوٹتا ہے، زندہ مخلوق نکل آتی ہے، وہ انڈا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں انڈا ہے، سونے کا محل ہے، انڈا ہے، چاندی کا محل ہے، اس میں کھڑکی دروازہ نہیں ہے، ٹوٹتا ہے، اس سے زندہ مخلوق اللہ کی قدرت سے باہر نکل آتی ہے. دوسرا سوال آپ سے تھا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے، قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. قرآن کی سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ ہے. قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. اور قرآن کی سب سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے. وہ تم سے پوچھے گا ہم نے زندگی دی، ہم نے تندرستی دی، ہم نے جوانی دی، کہاں آباد کیا، کہاں برباد کیا؟ ہم نے علم دیا، اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ ہم نے مال دیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تیسرا اور آخری سوال آپ سے تھا وہ کون سا پرندہ ہے جو گھونسلے میں انڈا نہیں دیتا، زمین پر انڈا دیتا ہے، انڈے پر بیٹھتا بھی نہیں ہے، نشانہ لیتا ہے، انڈا پھٹتا ہے، نگاہوں کے اثر سے گرم ہوتا ہے، پھٹتا اس سے بچہ نکل آتا ہے؟ وہ قاز نام کا پرندہ ہے. ڈھیلے میں انڈا دیتا ہے، نگاہ کا اثر ڈالتا ہے، انڈا گرم ہوتا ہے، پھٹتا ہے. جب ایک چھوٹے سے پرندے کی نگاہ کا اثر یہ ہے انڈا پھٹتا ہے اور اس سے بچہ نکل آتا ہے، تو قرآن کا اثر دل پر کتنا گہرا ہوگا. جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. تمنا درد تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. قرآن کے حوالے سے 5 سے 7 منٹ کا آپ کو پیغام دے رہا ہوں. یہ میرا کھاتا ہے، اگر آپ نے دل سے قبول کر لیا تو میرا خاتمہ بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. قرآن
سے ہمارا کیا تعلق ہے، قرآن کا حق کیسے ادا ہوگا، قرآن ہے کیا، قرآن کا اثر کیا ہے، اس نمونے کو بڑی تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں۔ آپ نے عنوان کو دیکھا ہے، عنوان میں لکھا ہے قرآن کا پیغام انسانوں کے نام، انسانیت کے نام، انسانوں کے نام، قرآن کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کا پہلا حق ہے ہمیں اس کا ادب کرنا ہے۔ قرآن کی ایک خوبی بتا رہا ہوں، قرآن آدمی رکھے اس پر عمل نہ کرے تو کسی عارف نے لکھا ہے دعا تک اللہ قبول نہیں کرتا۔ قرآن ہے، عمل نہیں ہے، دعا کرتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کی دوسری خوبی دیکھیے، بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ قرآن کی تیسری خوبی دیکھیے کہ قرآن جیسی دوسری کوئی کتاب آپ لا نہیں سکتے، نہ کسی نے لایا نہ قیامت تک لا سکتا ہے۔ قرآن کی تیسری خوبی دیکھیے، قرآن کا اثر زمین پر نہیں دل پر ہوا کرتا ہے۔ قرآن کی پانچویں خوبی دیکھیے کہ قرآن کی اللہ 1400 سال سے حفاظت فرما رہا ہے، 1400 سال سے حفاظت فرما رہا ہے۔ قرآن میں غلطی کی بات تو دور کی ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن کی پانچویں خوبی، اس کو پڑھنے کے وقت میں اللہ کی طرف سے حکم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، قرآن پڑھو۔ اور اس کا آخری حق کیا ہے، آخری خوبی کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش اگر نہیں رہتا تو یہ بے ادبی ہے۔ خاموش رہنا قرآن سننے کا ادب ہے۔ قرآن کی ایک اور پیاری خوبی آپ کے سامنے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ باقی کوئی کتاب تو ہے، کلام نہیں ہے۔ دوسری خوبی قرآن کی ہے کہ قرآن کا مصنف کوئی اور نہیں ہے، خدا ہے۔ قرآن کی تیسری خوبی، قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں ہے۔ قرآن کی چوتھی خوبی، قرآن میں سائنس ہے، پہلے بھی اس سے اتفاق تھا، آج بھی اتفاق ہے، کل بھی اتفاق تھا، آج بھی اتفاق ہے۔ قرآن کی ایک عظیم الشان خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی بھی انبیاء کی شان میں، کسی بھی نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی بے ادبی نہیں ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ قرآن کا اثر میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر ہے، مجلس ہے، کسی نے بے ادبی کر دی، حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا، قریب تھا کہ کوڑا برسا دیتے۔ کسی عقل مند نے قرآن کی آیت پڑھ دی، اعرض عن الجاہلین، نادانوں کو نظر انداز کیجئے، معاف کیجئے۔ غصہ اس طرح اتر گیا، جلال اس طرح اتر گیا، قرآن کے اثر سے جلال اس طرح اتر گیا جیسے سانپ کی پیٹھ سے کچلی اتر جاتی ہے۔